نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے اور حضور سیدی شیخ الاسلام مدہ ذلہ العالی کی توجہات اور فیوزات کے طفیل آج ہم خاتم النبیین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشیاں منانے کے لیے ماہ ربیع النور کی اس پرمسرت اور بابرکت محفل میں جمع ہیں. اللہ رب العزت ہمارا یہاں آنا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد منانا اور ان کی آمد کی خوشیاں منانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. میں اپنی پیاری نعت خوان بہنوں کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. نہایت خوبصورت انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کر رہی ہیں. اللہ رب العزت آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعتیں پڑھنا، ان کی شان بیان کرنا، آپ کا پڑھنا اور ہمارا سننا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے. میری عظیم بہنوں، ابتدا میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، سورہ القلم کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں. سب سے پہلے ہم لفظ خلق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خلق کا معنی کیا ہے. خلق کا لفظ لغت میں طبیعت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ بندگی کے سب سے بڑے خصائص میں سے ہے. خلق کی جمع اخلاق ہیں، اور اخلاق کے اچھے یا برے ہونے کی بنا پر انسان کے اچھا یا برا ہونے کا تعین کیا جاتا ہے، کیونکہ ظاہراً ہر انسان یکساں طور پر اپنی خلقت کے لباس میں یعنی جسمانی ساخت میں مستور ہوتا ہے، لیکن وہ پہچانا اپنے اخلاق سے جاتا ہے، وہ نمایاں اپنے اخلاق سے ہوتا ہے. اللہ رب العزت سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں فرماتا ہے، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں. یہاں ظاہری سے مراد جسمانی ساخت ہے اور باطنی سے مراد اخلاق حسنہ ہے. تو آئیے حقیقت اخلاق کو حضور سیدی شیخ الاسلام کی کتاب خلق عظیم کا پیکر جمیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو حقیقت اخلاق کیا ہیں؟ حضور سیدی شیخ الاسلام مدہ ذلہ العالی فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر 2 قسم کی خصوصیات یا صلاحیتیں پائی جاتی ہیں. کچھ خوبیاں اس کے مزاج کا حصہ ہوتی ہیں جسے احوال طبعیہ بھی کہتے ہیں، مثلاً غصہ کرنا یا کسی پریشانی کے عالم میں اضطراب کا پیدا ہو جانا. اسی طرح خوشی ہے، یعنی کہ انسان کا کسی بات پر مسکرانا یا خوش ہو جانا، یا اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر اس کا غم زدہ ہو جانا. یہ سب احوال طبعیہ کہلاتے ہیں، یعنی کہ یہ سب جذبات انسان کے مزاج کا حصہ ہوتے ہیں. اس قسم کے احوال ہر انسان کی زندگی میں پیش آتے ہیں اور ان احوال کو طبعی احوال کہتے ہیں، لیکن یہ اخلاق نہیں کہلاتے، کیونکہ اخلاق کا تعلق احوال عادیہ سے ہوتا ہے. اس کی مثال یوں ہے کہ اگر انسان اپنے اوپر جبر کر کے بھلائی کرتا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے،
تو اسے دشواری محسوس ہو، تو اس کیفیت میں انجام پانے والے تمام نیک اعمال کو بھی اخلاق نہیں کہتے۔ نیک اعمال اخلاق تب کہلاتے ہیں جب انسان کے نفس کے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے جو اس کے لیے نیک اعمال کرنے میں آسانی پیدا کر دے، اور وہ شخص تمام نیک اعمال بخوشی سر انجام دیتا ہو۔ تو اگر نفس کے اندر ایسی خوبی پیدا ہو جائے جس کے باعث دوسرے لوگوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا، احسان کا معاملہ کرنا دشوار نہ لگے، اور اس کی طبیعت پر بوجھ نہ ہو، اور اس کے مزاج پر گراں نہ گزرے، بلکہ انسان ایسے نیک اعمال کرنے میں آسانی محسوس کرے اور فرحت محسوس کرے، تو یہ اخلاق کہلاتے ہیں۔ اسی طرح دوسروں کو عزت دینا، کسی کی مدد کرنا، دوسروں کے دکھ درد مٹانا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، حتیٰ کہ کسی بھی نیک عمل کو سر انجام دینے میں اسے تکلیف محسوس نہ ہو، بلکہ اس شخص کی طبیعت میں نیکی کا جذبہ پیدا ہو اور پھر اس میں مضبوطی اور استقامت آ جائے، تو اسے اخلاق کہتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام مسلم نے صحیح کی کتاب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد عبد القیس کے سردار سے فرمایا کہ تمہارے اندر 2 خوبیاں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے، اور وہ 2 خوبیاں کیا ہیں؟ ایک حلم اور بردباری، یعنی کہ صبر کرنا، to be patient، اور برداشت کرنا، to be forbearing، اور دوسری خوبی نرمی اور ملاطفت ہے، which means to treat people with gentleness, with kindness۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ جب اس صحابی نے یہ سنا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرمائیے کہ یہ صفات میری خلقت میں تھیں یا نئی پیدا ہوئی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صفات تمہارے اندر پیدائشی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری خلقت میں ان خوبیوں کا بیج رکھ دیا تھا، اور تم نے محنت کر کے ان خوبیوں کو مزید ترقی دے دی، اور اس طرح تمہاری سیرت اور اخلاق ان خوبیوں کے ساتھ منور ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نیکی اور بھلائی کے بیج ہر طبیعت میں رکھتا ہے، لیکن اس پر مزید محنت کرنے سے انسان کی سیرت اچھے اخلاق کے ساتھ روشن اور مزین ہو جاتی ہے۔ اب لفظ خلق کو سمجھنے کے بعد ہم چلتے ہیں اس آیہ مبارکہ کی طرف کہ جس کی ابتدا میں نے تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں۔ اللہ رب العزت کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اخلاق کا تذکرہ کرنا اور پھر ان اخلاق مبارکہ کو عظیم کہنا بہت اہم ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام شمائل و خصائل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و آداب، عادات و اطوار سب اعلیٰ اور عظیم ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں کسی بھی جہت سے کوئی نقص یا کمی نہیں ہے، اور آپ کے جملہ اخلاق و اوصاف منتہائے کمال پر ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو آپ نے جواب دیا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن۔ آپ فرماتی ہیں کہ سارا قرآن، یعنی کہ اس کی ہر آیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اخلاق ہیں۔ آپ دراصل بتانا چاہتی تھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی کوئی حد نہیں ہے، نہ وسعت میں نہ بلندی میں۔ جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کے معانی اور معرفت کی کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق
اور اوصاف کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ جب بھی کوئی عالم، مفسر، محدث اور فقیہ قرآن کریم کی آیات کو بار بار پڑھتا ہے تو ہر بار اس پر آیات قرآنی کا ایک نیا معنی منکشف ہوتا ہے، کیونکہ جس طرح صفات الہیہ کی کوئی حد نہیں، اسی طرح کلام الہی کے معانی اور معارف کی بھی کوئی حد نہیں۔ قیامت تک اہل علم جب بھی قرآن کریم کی کسی آیت کو پڑھیں گے ان پر نئے سے نئے معانی منکشف ہوتے رہیں گے۔ یہی بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت فرما رہی ہیں کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے معانی کی کوئی حد نہیں، اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق و کمالات کی بھی کوئی حد نہیں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اخلاق الہیہ سے متصف اور مزین ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سراپا رحمت قرار دیتے ہوئے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور اے رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اسی طرح ایک مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، انما بعثت رحمتاً، کہ بے شک میں سراسر رحمت کے طور پر مبعوث کیا گیا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراسر رحمت ہونے کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر مبعوث کیے گئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اہل ایمان ہی کے لیے نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی باعث رحمت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت رحمت وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کی آئینہ دار ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 میں فرماتا ہے، اور میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، تو جیسے اللہ رب العزت کی رحمت ہر شے پر وسعت رکھتی ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت رحمت بھی کل کائنات پر محیط ہے، جس سے مخلوق خدا کا ہر طبقہ فیضیاب ہوتا تھا، ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام جہانوں کے لیے، کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب کل کائنات میں ازل سے ابد تک جو کچھ ہے، زمین و آسماں، زمان و مکان، دنیا میں جتنے سیارے ہیں، پلانٹس ہیں، پھر جن و انس ہیں، چرند و پرند ہیں، شجر و حجر ہیں، گویا کہ دنیا کی ہر شے کے لیے جب سے اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اس وقت سے لے کر رہتی دنیا اور قیامت کے بعد تک بھی اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کتنی خوش قسمت ہیں کہ ان تمام جہانوں اور کل کائنات میں سے اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہم سب کو چن لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ ان کی رحمت آج بھی ہم پر سایہ فگن ہے۔ لیکن میری بہنوں، اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا حق ادا کر رہی ہیں؟ کیا ہمارے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے حسین اخلاق کی ذرا سی بھی جھلک نظر آتی ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو سراپا شفقت و رحمت کا پیکر تھے اور ہمیشہ معاف کرنے والے تھے۔ آپ نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی اور کبھی کسی تکلیف پہنچانے والے سے انتقام نہیں لیا، ہمیشہ عفو درگزر سے کام لیا۔ کیا یہ اخلاق ہمارے اندر پائے جاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے دلوں میں اتنی وسعت رکھتی ہیں کہ ہم بھی دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں اور عفو درگزر سے کام لیں؟ کیا ہم اپنے دلوں میں اتنی گنجائش رکھتی ہیں
کہ ہم دوسروں کی کامیابی میں، دوسروں کی خوشی میں خوش ہو جائیں اور دوسروں کے غم میں اور دکھ درد میں ان کا ساتھ دیں، ان کے غم گساری کریں۔ میری بہنوں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلم، بردباری، عفو و درگزر، رحمت و شفقت اور اخلاق کریمانہ کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی طرف سے دی گئی کسی بھی پریشانی یا تکلیف پر کبھی بد دعا نہیں کی، کبھی انتقام نہیں لیا۔ جب غزوہ احد میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور زخمی ہو گیا اور دندان مبارک شہید ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غار میں تشریف لے گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس کربناک حالت میں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے بد دعا فرمائیے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، کہ اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، انہیں سمجھ نہیں ہے۔ قربان جائیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کریمی پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحمت پر، کہ آپ تکلیف پہنچانے والے کو بھی دعاؤں سے نواز رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے معافی طلب کر رہے ہیں کہ اے میرے مولا انہیں معاف فرما دے، یہ ناسمجھ ہیں۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ ہوتا یا کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا تو آپ اسے برداشت کرتے، انتقام نہ لیتے اور حلم اور بردباری کا مظاہرہ فرماتے۔ لیکن اگر کسی مظلوم یا کمزور پر حملہ ہوتا یا کسی مظلوم کا حق مارا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی تکلیف دیکھی نہ جاتی اور اس کے حق کے لیے کھڑے ہوتے اور اس کو اس کا حق دلواتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شان رحمت کو اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 میں یوں اجاگر کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمہارا تکلیف اور مشقت میں پڑنا ان پر سخت گراں گزرتا ہے۔ اے لوگو، وہ تمہارے لیے بھلائی اور ہدایت کے بڑے طالب اور آرزو مند رہتے ہیں اور مومنوں کے لیے نہایت ہی شفیق اور بے حد رحم فرمانے والے ہیں۔ تو میری بہنوں، جس عظیم ہستی کے عشق اور محبت میں ہم یہ محفل آج سجائے بیٹھی ہیں، وہ رحمت للعالمین جو کل کائنات کے لیے باعث رحمت ہیں، ہم انہی کی امتی ہیں جو سراپا رحمت و شفقت ہیں، مگر ہم ان کی امتی ہو کر ان کی تعلیمات سے، ان کے حسین اخلاق سے، ان کے حسین کردار سے بہت دور ہو چکی ہیں۔ ہم کسی کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتی، دوسروں کو کوئی تکلیف پہنچے تو ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم دوسروں کی خوشی میں خوش نہیں ہوتی، دوسروں کے غم میں ان کی غم گساری نہیں کرتی، اور ہم حسد، بغض، اناد، نفرت، جھوٹ اور غیبت جیسے برے اعمال میں مبتلا ہو چکی ہیں۔ اور اگر ہم کوئی نیک عمل کر بھی لیں یا کسی کی مدد کر دیں تو 10 جگہوں پر اس کا تذکرہ کرتی ہیں کہ میں نے فلاں کی مدد کی، میں نے فلاں نیک عمل کیا۔ ہم نیکی تو کرتی ہیں لیکن پھر احسان جتاتی ہیں اور اس نیکی کو ضائع کر دیتی ہیں۔ اس ضمن میں ایک حدیث مبارکہ ہے جسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ فریب کرنے والا، بخیل یعنی کہ کنجوس، جو اپنی چیزیں کسی سے شیئر نہ کرتا ہو اور دوسروں کی مدد نہ کرتا ہو، اور احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہ سننے میں کتنی معمولی بات لگتی ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ نیکی کر کے احسان جتاتا ہے کہ میں نے فلاں کی مدد کی
تو میری بہنوں یہ اتنا سا عمل جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اسی طرح غیبت ہے، بدگمانی ہے، بغض ہے، حسد ہے، جھوٹ بولنا ہے، یہ تمام اعمال ایسے ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دوزخ میں جانے کا سبب قرار دیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ یہ ہیں: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، کسی جان کو قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹ بولنا، یا فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا۔ یعنی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی نافرمانی کو اور جھوٹ بولنے کو اسی درجے میں رکھا کہ جس میں شرک اور قتل کرنا بھی آتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جھوٹ بولنا اور والدین کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور یہ دو ایسے گناہ ہیں جن میں ہر کوئی مبتلا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں کہ یہ اعمال ہمیں دوزخ کی جانب دھکیل رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اسے امین بنایا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جھوٹ بولنے والے کو، وعدہ خلافی کرنے والے کو، جو کسی سے وعدہ کرے اور اس کو پورا نہ کرے، اور امانت میں خیانت کرنے والے کو منافق قرار دیا ہے۔ میری بہنوں، یہ ایسے اعمال ہیں جو بظاہر تو بڑے نہیں لگتے، لیکن انسان کو دوزخ کی جانب کھینچتے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ کب ہم نے امانت میں خیانت کی، اور کب ہم نے کسی سے وعدہ کر کے اس وعدے کو پورا نہیں کیا، کب ہم نے جھوٹ بولا۔ کیونکہ اگر کوئی ایک بار جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوبارہ جھوٹ بولتا ہے، اور اسی طرح پھر وہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، اور یہ جھوٹ کا سائیکل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی اسی اہمیت کے پیش نظر اپنی امت کو عمدہ اخلاق اپنانے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو، گناہ کے بعد نیکی کرو، وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اور حسن اخلاق کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن خلق گناہوں کو ایسے پگھلا دیتا ہے جیسے پانی برف کو پگھلاتا ہے، اور بدخلقی نیک اعمال کو اس طرح تباہ کر دیتی ہے جیسے سرکہ شہد کو تباہ کر دیتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدبختی حقیقت میں بد اخلاقی ہے، بدبختی حقیقت میں بد اخلاقی ہے، یعنی وہ انسان بدبخت ہے جس کے اندر برے اخلاق پائے جاتے ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اللہ رب العزت سے حسن خلق طلب کیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے، اے اللہ، جس طرح تو نے میری شکل و صورت کو خوبصورت بنایا ہے، اسی طرح میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین اخلاق جیسا کسی کا اخلاق نہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میرے اخلاق بھی خوبصورت کر دے۔ تو آپ نے یہ دعا کیوں فرمائی؟ میری بہنوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا کرنے کا مطلب اظہار بندگی تھا، اور اپنی امت کو یہ تعلیم دینا تھا کہ اپنے اخلاق اچھے کر لو، اپنے باطن کو سنوار لو۔ اور اس دعا کے ذریعے
امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی سمجھانا مقصود ہے کہ اگر طبیعت، صلاحیت، مزاج اور اخلاق میں پہلے سے ہی اچھائی اور عمدگی موجود ہو، تب بھی انسان اس سے بے فکر نہ ہو جائے، بلکہ اس کی حفاظت بھی کرے، اسے مزید ترقی دینے کی ریاضت بھی کرے، اور ساتھ ہی اس نعمت کے دوام اور اضافے کے لیے بارگاہ الہی میں التجا بھی کرتا رہے۔ اور میری بہنوں، بات ختم کرتے ہوئے میرا آپ سب سے ایک سوال ہے، ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں؟ اب ہاتھ کھڑا کر کے بتائیے گا، کون چاہتا ہے کہ روز قیامت ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سایہ رحمت میں آ جائیں؟ تو میری بہنوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ حسن اخلاق، اپنے اخلاق کو سنوارنا ضروری ہے، اچھے اخلاق اپنا لو، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عمدہ اخلاق رکھنے والے افراد کو روز قیامت اپنی قربت اور سنگت کی خوشخبری سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سے زیادہ محبوب مجھے وہ شخص ہے کہ جو اپنے اخلاق میں اچھا ہے، اور وہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو میری بہنوں، آج سے یہ عزم کر لیں کہ ہم اپنے اخلاق کو سنوارنے پر محنت کریں گی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی کوشش کریں گی۔ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق اور محبت کا حق تو ادا نہیں کر سکتی، لیکن ان کی بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، ان کے اخلاق حسنہ کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہی قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے، اور روز قیامت اللہ رب العزت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے امہات المؤمنین، صحابیات اور اہل بیت اطہار کی پاک شہزادیوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو استقامت کے ساتھ صبر و رضا پر اور دین کی خدمت کرنے پر گزاریں، اور اپنے اخلاق کو سنوارنے پر محنت کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان عظیم ہستیوں کے قدموں کی خیرات عطا فرمائیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کا سایہ نصیب فرمائیں، اور اللہ رب العزت حضور سیدی شیخ الاسلام کو ہمارے سروں پر تادیر صحت اور سلامتی کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔